بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون ہر حمزہ کے واقع شود بعد از الف مفاعل قبل از یا و در مفرد قبل از یا نباشد آرا بیا مفتوح بدل کنن وجوبن مگر واو کے واقع شود در مفرد بعد از الف چہارم جائے زیران کے حمزہ رات با واو مفتوح بدل میں کنن وجوبن اما ہداوا جمع ہدایتن شاذ است. کل آپ نے تعلیل پڑھی ہے رخا یا کی رخیتن رخیواتن سے بنا ہے، تو پھر چلتے چلتے بہت سارے قانون تو پہلے پڑھے ہوئے تھے. ایک بات یہ کیا کہ حمزہ واقع ہو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے تو اس حمزے کو یا مفتوحہ سے بدلایا. اے گل نمی سی اس گل دا قانون باقی تو قانون سارے جنرل پیچھے آ گئے جتنے بھی ہیں سارے. جی جمع اقسام بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آ گیا ہے. جی الف مفاعل کے بعد یا ہو اس کو حمزے سے بدلانا یہ قانون بھی آ گیا ہے. قانون یہ ہے حمزہ ہو واقع ہو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے، یعنی جمع منتہل جموع کا صیغہ ہو مفاعل کے وزن پر، تو یہ جو الف ہے نا الف اس کے بعد حمزہ ہو اور حمزے کے بعد یا ہو، یعنی الف اور یا کے درمیان حمزہ واقع ہو اور مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو. اور مفرد میں یا تو یہ کہ مفرد میں حمزہ ہے ہی نہیں ہے یا حمزہ ہے لیکن اس کے بعد یا نہیں ہے مثال کے طور پر، تو حکم یہ ہے کہ اس حمزے کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدلانا واجب ہے. حمزہ ہو واقع ہو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے، یہ تو وجودی ہیں. مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو یہ عدمی شرط ہے. حکم یہ ہے کہ اس حمزے کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدلانا واجب ہے. قانون حمزہ ہو واقع ہو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے اور مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ اس حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. مطابقی مثال اتلے پاس لکھی جیسے اگلی شک پھر پڑھ دیں. جیسے رخا ایجو خطا ایجو نظر آ رہے کہ نہیں؟ یہ جمع ہے رخیواتن. رخیواتن میں حمزہ ہے ہی کوئی نہیں کہ ہے. خطیئاتن میں حمزہ ہے لیکن یا سے پہلے نہیں ہے، الٹا یا حمزے سے پہلے ہے. کل سمجھیے کہ کوئی نہیں. تو ان دونوں میں مفرد میں حمزہ یا سے پہلے، ایک میں تو حمزہ ہی اور دوسرے میں حمزہ ہے لیکن الٹا یا حمزے سے پہلے ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو مثال اس میں کیا ان دونوں کو اصل کی طرف رد کیا. تو جب جمع اقسام بنائی تو چلتے چلتے جو پیچھے ساری تعلیل پڑی ہے یہ کہاں پہنچے ہیں؟ رخا ایجو اور خطا ایجو تب جگ پہنچ گئے. اب یہ شرطیں پائی گئی ہیں. حمزہ ہے الف مفاعل کے بعد ہے یا سے پہلے ہے، مفرد میں یا سے پہلے نہیں ہے، تو اس کو یا مفتوحہ سے بدلانا واجب ہے. رخا ایجو سے رخا یاجو، خطا ایجو سے خطا یاجو، پھر کالا والا قانون جاری کیا تو رخا یا خطا یا. اسی طرح کہتے ہیں تعلیل ہے مطا یا جمع مطیعتن. کس کی؟ مطیعتن میں بھی حمزہ یا سے پہلے نہیں ہے بلکہ یا حمزے سے. جب جمع اقسام بنائے تو بن گیا مطا یہ او. پھر وہ سارے قانون پڑھ چکے ہو. حمزہ لام کلمہ یا ہو گیا مطا یہ مطا یہ او بن گیا نا جی. الف مفاعل کے بعد یا آگے حمزے سے بدل گئی مطا اے او. دو حمزے اکٹھے آ گئے، ایک مکسور ہے ثانی کو یا سے بدلایا تو مطا اے یو بن گیا. اب یہ شکل بن گئی مطا اے یو. کیا کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے یا سے پہلے ہے
مفرد میں یا سے پہلے نہیں ہے تو لہذا اس کو یا مفتوحہ سے بدلایا مطا یا یو، پھر کالا والا قانون جاری کیا تو مطا یا. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ رخا اے یو خطا اے یو تے مطا اے یو، یہ مطابقی مثال، ان پر یہ قانون جاری ہوا ہے. ہر حمزہ جو کہ واقع ہو بعد الف مفاعل کے یا سے پہلے اور مفرد میں یا سے قبل نہ ہو آرا، تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. ہر حمزہ جو کہ واقع ہو بعد الف مفاعل کے یا سے پہلے اور مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. ہر حمزہ جو کہ واقع ہو بعد الف مفاعل کے یا سے پہلے اور مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. بدل کرتے ہیں. گل سمجھیجئے. ایک شک آگی کیا آگی او تھلے لکھا نا او از قول یہاں در مفرد قبل از یا نہ بود خارج ہو گئے جوا اے جو. کون؟ ادھر دھیان نہ سمجھا جائے. جمع ہے جا اے یا تن کی، تو یہاں مفرد میں حمزہ یا سے پہلے ہے کہ کوئی نہیں؟ جا اے یا تن، اس میں کیا ہے؟ اب اس کی جمع منتہا جمع بنائی تو جوا اے جو بن گیا. کیا بن گیا؟ جوا اے جو. سمجھے کہ کوئی نہیں؟ تو بظاہر شکل بن گئی ہے ساری کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے یا سے پہلے ہے، لیکن چونکہ مفرد میں بھی یا سے پہلے شرطیں نہیں پائے گی ہیں لہذا یہ قانون وجوبی طور پر جاری نہیں ہوگا. یہ قانون ہاں بدل کردہ. اچھا جی، تو جوا یا مصر خا یا خاندن مناسب بود. حمزہ بعد الف مفاعل موجود ہیں جی. حمزہ بیا مفتوحہ و یارا بالف بدل کردہ جوا یا مصر خا یا خاندن مناسب بود. اما چونکہ شرط دوم کے آن نہ بودن حمزہ در مفرد قبل از یا مفقود است پس ضرورتاً حمزہ را بر حال خود داشتا. گل سمجھیے، چونکہ یہ شرط نہیں پائے گی اس لیے اس پر قانون جاری. اب کیا کریں گے؟ یا کو رامن کازن والے قانون کے تحت حذف کریں گے. جوا ایجو یا پر ضمہ سکیل گرایا، تنوین مقدرہ کو زہر کیا تو بن گیا جوائین. التقاء ساکنین ہے، پہلا ساکن مدہ جا گرے تو کیا بن گیا؟ جوائن. گل سمجھیے. تو جوا ایجو پر قانون لگا کر جوا یا نہیں پڑھیں گے بلکہ جوا ان پڑھیں گے، اس لیے کہ اس میں شرط نہیں پائے گی. کون سی؟ مفرد میں پہلے ہے، شرط کیا تھی؟ نہ ہو ہے، اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ جوا یا نہیں پڑھیں گے خطا یا کی طرح بلکہ جوا ان پڑھیں گے. گل سمجھیا؟ اے آگے ایک مثال اعتراضی اس دی. دوسری شک یہ ہے کہ مگر آن واو کے واقع شود در مفرد بعد از الف چہارم یا جا زرا کے آن حمزہ را بواو مفتوحہ بدل میں کنند وجوبن. کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ واقع ہو، الف حمزہ واقع ہو، لیکن مفرد میں جس مفرد کے کا وہ جمع بن رہی ہے اس مفرد میں الف کے بعد چوتھی جگہ واو ہو. اس مفرد میں چوتھی جگہ، تیسری جگہ کون ہوا؟ الف. تو اول اور ثانی کو فتح دینا ہے، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لانی ہے، تو یہ بعد والے الف کو کسرہ دینا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو ما بعد ہے واو. سمجھ آئیے؟ تو یہ جو حمزہ ہے اس کو یا مفتوحہ سے نہیں، اس کو واو مفتوحہ سے بدلانا ہے. اس کو سمجھیے کہ ایسا مفرد جس میں تیسری جگہ الف ہو اور چوتھی جگہ واو ہو، تیسری جگہ
اس کی جب جمع اقسا بنائیں گے تو زہر الف مفاعل کے بعد حمزہ آئے گا، بعد میں واو آئے گی، تو اس حمزے کو وہ واو یا بنے گی، کیونکہ ما قبل مکسور ہے، آخر میں ہے، دو یا والے قانون کے تحت وہ یا بن جائے گی واو، لیکن یہ جو حمزہ ہے اس کو واو مفتوحہ سے بدلانا ہے، یا مفتوحہ سے نہیں بدلانا۔ اب اس کی مطابقی مثال دیکھیں، جڑے پورا 20 گز عبارت لکھی ہے، مگر عام واو خارج کیا ہے لفظ مگر کے ساتھ اضافتن کو، کس کو؟ تیسری جگہ الف ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کے بعد واو ہے کہ کوئی نہیں؟ مگر عام واو کے واقع شود در مفرد بعد الف چارم جا، یہ گل سچی آ رہی کہ کوئی نہیں؟ کی پہلا گن کھا بچوں مڈوں، الف زیر دل زبر دا کنے ہو گئے؟ الف، تو اس کے بعد واو، چوتھی جگہ ہے کہ نہیں؟ الف تو بعد ہے کہ نہیں؟ یہ مفرد ہے، شرطہ موجود نے۔ اس کی جمع مکسر ادا وا آتی ہے، کس طرح؟ بھئی جمع اقساس کی بنائیں، کس کی؟ اداوتن کی، اور لمبی بات باز کر دیں، سارا سوال جواب کیتا ہے۔ اداوتن کی کیا بنے گی؟ ادا ایوو، حمزے نو فتح دینا ہے۔ جمع اقسا کنج بن دی ہے؟ اول ثانی کو فتح، تو اول مکسور ہے کہ مفتوح ہے؟ اول ہے کہ اس میں اداوتن میں، اور مفتوح ہے کہ مکسور ہے؟ فتح دینا، تو ثانی پہلے مفتوح ہے، تیسری جگہ کیا شے لانی ہے؟ الف علامت جمع اقسا، تو کیا بن گیا؟ ادا۔ ادا، تو ماں بعد کون ہے؟ الف، اس کو کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا، کیا بن گیا؟ ادا۔ ادا ایبو، ادا اے، ادا اے، ادا اے، تنوین تمکن کو اور تائے وحدان کو حذف کیا، اعراب کو واو پر جاری کیا، تو کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیا نہ بنیا؟ واو ہے، ما قبل مکسور ہے، دو یا والے قانون کے تحت کیا بن گئی؟ تو کیا بن گیا؟ نظر آ رہے ہیں کی بن گیا؟ ادا ایجو، الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے، یہاں سے پہلے ہے کہ کوئی نہیں؟ ادا ایجو، الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے، یہاں سے پہلے ہے، شرطیں ہیں، لیکن کیا کہا تھا کہ اگر مفرد ایسا ہو جس میں تیسری جگہ الف ہو، چوتھی جگہ واو ہو، تو اس میں حمزے کو یا مفتوحہ سے نہیں بلکہ، تو لہذا ادا ایجو میں کس سے بدلائیں گے حمزے کو؟ کیا بن جائے گا؟ ادا وایو۔ اب یا متحرک، ما قبل مفتوح، ما قبل کون؟ تو یا کو الف سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ ادا وا۔ اس طرح یہاں واو مفتوحہ سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ ادا وا۔ سمجھائیے نا جی؟ ان میں ساری عبارت کا ترجمہ کرا دینا، لکھی جی گل ہی سی۔ خارج کیا ہے ماتن نے اپنے لفظ مگر اداوتن کو، کہ خارج کر بلفظ مگر، کس کو؟ اداوتن کو، کیونکہ جمع مکسر اس کی اداوا آتی ہے، کیونکہ باعث استثناء مصنف کا لفظ مگر کے ساتھ جواب ہے معترض کے اعتراض کا، کہ بعد بنائے جمع برسیگا اداوتن اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ اداوتن حرف اول ثانی کو فتح، تیسری جگہ الف لامہ جمع تکسیر لائے، الف کے بعد الف جمع تکسیر حمزہ ہو گیا، پس دائے وحدہ تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں، ضدیت منع صرف کے واسطے، پس ادا اے وہ ہو گیا، پس واو با قانون دو اے یا ہو گئی، تو ادا اے وہ سے کیا بن گیا؟ اب معترض اعتراض لاتا ہے کہ ادا ایجو میں حمزہ الف مفاعل کے بعد ہے، یا سے پہلے واقع ہے، باوجود ہے کہ مفرد میں وہ حمزہ اصلاً ہے ہی نہیں ہے، حمزہ تو کرنا کیا تھا؟ پس چاہیے تھا کہ مطابق قانون حاضہ اس حمزے کو کس سے بدلاتے؟ پھر یا ثانی کو الف سے بدل کرتے، تو ادا یا بڑھنا چاہیے تھا، رخا یا پڑھتے، جس طرح رخا یا ہے، سمجھ آئیے؟ پس مصنف نے اس سوال کا جواب دیا ہے مگر کے ساتھ کہ مفرد میں الف ہو تیسری جگہ، بعد الف کے واو ہو چوتھی جگہ،
تو اس الف کو وقت بنائے جمع مکسر الف مفاعل کے بعد جو آئے گا حمزہ ہو جائے گا اور واو یا بن جائے گی، جو بنا کے دسی ہے. پس اس طرح کی صورت میں اس حمزے کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا ہے، نہ کہ یا کے ساتھ. بعد میں یا کو الف کریں گے تو ادا وا پڑھنا واجب ہے. تو قانون کی دو شکیں ہیں، کیا ہیں؟ تو دوسری شک میں وہ حمزہ کس سے بدلتا ہے؟ پہلی صورت میں. تو قانون یہ بنا کہ حمزہ ہو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے، مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو، یا تو مفرد میں حمزہ ہو ہی نہ، جیسے رقیبتن، یا حمزہ ہو لیکن بعد میں ہو. تو دونوں صورتوں میں جب جمع اقساء بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ حمزے کو یا مفتوحہ کے ساتھ. لیکن اگر ایسا مفرد ہو جس میں تیسری جگہ الف ہو، چوتھی جگہ واو ہو، تو اس کے جب جمع اقساء بنائیں گے تو خواہ مخالف مفاعل کے بعد حمزہ آئے گا، ماں بعد والی واو یا بنے گی. تو یہاں حمزے کو یا مفتوحہ سے نہیں بلکہ مگر وہ واو جو کہ واقع ہو مفرد میں الف کے بعد چوتھی جگہ، کیونکہ اس حمزے کو کیڑا حمزہ الف مفاعل کے بعد ای ہو یا حمزہ الف حمزہ بننا ہے جو کسرہ دے رہے تھے جی، کیونکہ اس حمزہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. ہاں بھائی، وہ واو جو کہ واقع ہو مفرد میں بعد الف کے چوتھی جگہ، کیونکہ اس حمزہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. اچھا جی، ہدی یاتن کون؟ کھولو نا، ہدی یاتن کھولو، کھل گیا. جمع اقساء بناؤ تو کی بن گیا؟ ہدا یہ جو کی بنیا؟ کی بن گیا؟ یا واقع الف مفاعل کے بعد اس کو حمزے سے بدلایا، کیا بن گیا؟ ایجو. الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے، یا سے پہلے ہے، مفرد میں یا سے پہلے حمزہ ہے کوئی نہیں. گل سمجھیے. اور یہ ایسا مفرد بھی نہیں ہے جس میں تیسری جگہ الف ہو چوتھی جگہ واو ہو، کہ ہے. تو قانون کے مطابق ہدا ایجو کے حمزے کو کس سے بدلانا چاہیے تھا؟ تو کیا بنتا؟ ہدا یا جو، پھر یا ہدا. لیکن اس حمزے کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلاتے ہیں، ہدا وایو، پھر یا کو الف سے بدلایا تو ہدا وا. یہ شاذ ہے. یہ شرطیں کس قانون کی پائے گی؟ یا کی. بدل کس سے رہا ہے؟ تو شاذ ہے. شرطاں پائیاں گئی ہیں تو قانون جاری نہیں، یا شرطاں نہیں پائیاں گئی ہیں تو قانون یہ شاذ ہے. بہرحال ہداوا جمع ہدیتن شاذ ہے جی. بہرحال ہداوا جمع ہدیتن شاذ ہے. بہرحال ہداوا جمع ہدیتن شاذ ہے جی. تعلیل رحی و رحیتن راز رخی و رخیتن بنا کردن رد کردن بسوئے اصلش کے اصل او رخیون و رخیوتن بودن حرف اول را ضمہ دادا وثانی را فتح سوم جائے یا تصغیر در اغردہ حرفے کے بعد از یائے تصغیر شد آرا کسرہ دادن تا رخیوتن شدن پس قانون دعیا جاری کردن تا رخیون و رخیتن شدن پس اجتماع سلاس یا یات لکھے، یا یات شد، یا یات شد در یک کلمہ اول مدغم در دوم و ثالث بجائے لام کلمہ ثالث را حذف کردن نسیم منسیہ تا رخیون و رخیتن شدن. رخیون رخیتن
یہ تصغیر کے سیغے ہیں مذکر اور مؤنث کے. رخی مذکر تے رخیت مؤنث. مذکر مذکر سے بنے گا، مؤنث مؤنث سے بنے گا. رخی بنا ہے رخی سے، رخیت بنا ہے رخیت سے. تصغیر بنانی ہے، ان کا ادغام کھولیں گے، اصل کی طرف لے جائیں گے. اصل ہے راخوبا، چونکہ ناقص واوی ہے تو بن گیا. اصل ہے اس کا رخیون تے رخیوتن. تصغیر بنانے کا قانون یہ ہے کہ اول کو ضمہ دیا را کو، ثانی خا کو فتح دیا راخو روخا روخا. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے. تیسری جگہ ما بعد جو حرف ہے کون یا، اس کو کسرہ دیا، اس کو تو بن گیا رخیبن سے رخے یہ ون تے رخے یہ واتن. رخے یہ ساکٹ کتوں آئی ہے؟ یہ گل پوچھن لگا تہاڈے کولوں. یہ جڑی یازر یہ اے کیڑی ہے؟ یہ جڑی مفرد وچ ساکن ہے اور رخیبن ہے کہ کوئی نہیں؟ این کلمے تو بعد جڑی یا ساکن تے رخیبتن اینو کسرہ دینا ہے کیونکہ نے یا تصغیر تو بعد آنا ہے جی. تو رخے یبن تے رخے یبتن. اب دو یائیں جمع ہو گئی ہیں، دو یائیں کہ کوئی نہیں. پہلی ساکن ثانی متحرک، اول کو ثانی میں ادغام کریں گے تو رخیبن تے رخیبتن. کیا یہ وچ گل دسی کوئی نہیں. تا رخیبن و رخیبتن شدند، پس یارا در یا ادغام کردند، بعد ازیں قانون دو یا جاری کردند. پہلے ادغام کرنا ہے. اب لام کلمے میں واو ہے، ما قبل مکسور ہے کہ کوئی نہیں. رخیبن تے رخیبتن تو دو یا والے قانون کے تحت واو یا بن گئی تو بن گیا رخیون رخیتن. اب کیا ہوا ہے؟ تین یائیں جمع ہو گئی ہیں. تین یائیں وہ اس طرح ہیں کہ ان تینوں میں سے اول مدغم ہے دوسری میں اور تیسری لام کلمے میں ہے. تو جب اس طرح کا نقشہ ہو جائے تو تیسری کو حذف کرتے ہیں نسیم منسیہ. نسیم ایک ہوتا ہے حذف منوی کہ وہ ارادے میں ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی کرنا ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. ایک ہوتا ہے حذف نسیم منسیہ، اکو ہے ہی کوئی نہیں، ایتھے اکو ہے ہی کوئی نہیں. نسیم منسیہ پہ بالکل شے ختم ہو گئی. تو جب وہ نسیم منسیہ حذف ہو گئی تو اب ظاہر ہے جو جس میں مذکر میں اعراب جو ہے وہ یا مشدد پر آ گیا اور اس میں تو اعراب پہلے تا پر ہے مؤنث میں. تو رخیون سے بن گیا رخیون تے رخیاتن سے بن گیا رخیاتن رخیاتن. اور یا کو فتح دے دیا جی. تعلیل رخیون اور رخیاتن کو رخیون اور رخیاتن سے بناتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کے اصل کی طرف کہ اصل اس کا رخیبن اور رخیبتن تھا. حرف اول کو ضمہ دیا اور ثانی کو فتح. تیسری جگہ یا تصغیر کی لائے وہ حرف جو کہ یا تصغیر کے بعد ہوا تو کیڑی شے ہے یا اس کو کسرہ دیتے ہیں. تو چلو جی کہ بن گیا تو رخیبن اور رخیبتن ہو گئے. پس یا را در یا ادغام کردند. پس یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، بعد اس کے قانون دویا والا جاری کرتے ہیں. تو
رخیّن تو رخیّن اور رخیّتن ہو گئے. اور رخیّتن ہو گئے. بس اجتماع ہو گیا تین یاؤں کا بس اجتماع ہو گیا تین یاؤں کا ایک کلمے میں، کلمے میں. اول مدغم اول مدغم دوسری میں، دوسری میں، اور تیسری اور تیسری بجائے لام کلمہ. بجائے لام کلمہ. اس تیسری کو اس تیسری کو حذف کرتے ہیں حذف کرتے ہیں. نسیم منسیہ منسیہ تو رخیّن اور رخیّتن ہو گئے. ہو گئے. تعلیل رخیّن اور رخیّتن کو رخیّن اور رخیّتن سے کہتے ہیں، رد کرتے ہیں اور اس کے اصل کی طرف کہ اصل اس کا رخیون اور رخیوتن تھا. ہر اول کو ضمہ دیا اور ثانی کو فتح دیا. تیسری جگہ یا تصغیر لائے اور وہ حرف جو کہ یا تصغیر کے بعد ہوا اس کو کسرہ دیتے ہیں تو رخیون اور رخیوتن ہو گیا. پس یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، بعد اس کے دعائی والا قانون جاری کرتے ہیں تو رخیّن اور رخیّتن ہو گئے. پس اجتماع ہو گیا تین یاؤں کا ایک کلمے میں، اول مدغم دوسری میں اور تیسری بجائے لام کلمہ کے. اس تیسری کو حذف کرتے ہیں نسیہ منسیہ تو رخیّن اور رخیّتن ہو گیا. چل بھی قانون پڑھ. قانون ہر جا کے سے یا در یک کلمہ جمع شون بہی طور کے اول مدغم در دوم و ثالث مقابلہ لام کلمہ آن ثالث را حذف کنن نسیہ منسیہ بشرطے کہ در فعل و جارے مجرا فعل نہ باشد. قانون جس جگہ تین یائیں ایک کلمے میں جمع ہو جائیں ہون کے خودیاں اس طور پر کہ اول مدغم ہو دوسری مدغم فی ہو، دو تینج ہو گئیاں، تیسری لام کلمے کے مقابلے میں ہو. جب اس قسم کی تین یائیں جمع ہو جائیں تو تیسری جو لام کلمے میں ہے اس کو حذف کرتے ہیں نسیم منسیہ. شرط یہ ہے کہ اس قسم کی تین یائیں فعل میں جمع نہ ہوں اور جار مجرا فعل میں جمع نہ ہوں. اگر ہوئیں تو ان کو سلامت رکھیں گے. مطابقی مثال وہی پڑی ہے رخیّن رخیّتن. کل سمجھیے یہ مطابقی بیرستور لکھی. پھر مثال اصلی نظر آ رہی ہے. اچھا جی، نسیہ منسیہ جان کے مراد نسیہ منسیہ سے یہ ہے کہ محذوف منوی نہ ہو، پس وہ جو کہ پس آن کے یائے مدغم فی در حکم آخر است و اعراب نیز بر او جاری کردہ شود. اگر محذوف منوی ہوتی تو حمل اعراب بر یائے مدغم فی درست نہ ہوتا، پھر اعراب اسی کا حق تھا. اگر منوی ہوتی تو یا پر اعراب جاری کرنا یہ دلیل ہے کہ اس کا حذف کیا ہے، بالکل ختم کر دیا اس کو. فعل میں نہ ہو، فعل میں ہائے یا ہے نا، ہائے یا کون کتنی جامع نے اس نو باب تفیل تے لے جو کس تے کی بن گیا حیا یا یو حیے یو. تین یا جمع ہے کہ نہیں؟ اول مدغم ثانی تیسری. یہاں یہ قانون جاری اس لیے کہ یہ کل سمجھیے ہائے یا کو باب تفیل پہ لے جائیں تو یہ نقشہ بن جاتا ہے حیا یا یو حیے یو. جار مجرا فعل میں نہ ہو. سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی بنایا ہے تصغیر، یہ تصغیر ہے صفت مشبہ کے، تو صفت مشبہ بھی تو جار مجرا فعل. یہ جار مجرا فعل مشتقات کو کہتے ہیں. جار مجرا فعل تو مشتقات میں صفت مشبہ ہے کہ کوئی نہیں، تو تصغیروں کے گوڑ بنی ہے. تو بین استور لکھا ہوا ہے کہ یہاں جار مجرا سے مراد صفت مشبہ کا ما سوا ہے. یہاں جار مجرا سے صفت مشبہ کا ما سوا ہے. اسم فاعل اسم مفعول ظرف یہ مراد ہے. کون؟ یہ مراد ہے. سمجھی گل؟ صفت مشبہ نہیں، کیونکہ اس پر تو قانون جاری کیا ہے جی. یہی جو باب بنایا اپنے باب تفیل ہائے یا کا، اس کا اسم فاعل کیا بنے گا؟ محیے. اسم مفعول کیا بنے گا؟ ظرف کیا آئے گی؟
اور ظرف ثلاثی مجرد تو ما سوا ظرف تے مفعول کو وزن نہیں ہوندا تے پھر شرم دی کیڑی گل ہے جی محیّن تو یہ شکل بنی ہے کہ نہیں 3 یائیں ہیں اول مدغم ثانی میں تیسری لام کلمے میں تو یہ قانون جاری نہیں کریں گے گل سمجھیے ایشا بس دسیا تو ہے بھی ایتھے اے مراد نہیں جی اونج تو جارے مجرا وچ داخل ہے جی ایتھے صرف تاں نے وضاحت کی تھی ایتھے مراد از جارے مجرا فعل اسم فاعل و اسم مفعول و ظروف بغیر صفت مشبہ ورنہ قانون جاری ہوا ہے پہ جی گل سمجھیے ایشا بس تو فعل میں اور جار مجرا فعل میں نہ ہو اس میں ہوا تو قانون جاری نہیں کریں گے گل سمجھیے وہ جڑا دوجا ہے نا وہ احیا یحیی کولو محیین تو پھر ایک یا حذف کر کے تے محی الدین او باب فعال کولو ہے زندہ کرنے والا سمجھائیے ان دا معنی بھی زندہ کرنے والا ہی اگے جی منع کر لے ہر جا کے 3 یائیں ایک کلمے میں جمع ہو جائیں بائیں طور اول مدغم دوسری میں اور تیسری مقابلہ لام کلمہ اس تیسری کو حذف کرتے ہیں نسیا منسیا بشرطے کے فعل میں اور جار مجرا فعل میں نہ ہو جس جگہ کے 3 یائیں ایک کلمہ میں جمع ہو جائے بائیں طور کے اول مدغم دوسری میں اور تیسری لام کلمہ کے مقابلہ میں اس تیسری کو حذف کرتے ہیں نسیا منسیا بشرطے کے فعل میں اور جاری مجرا فعل میں نہ ہو اللہ اکبر ہاں جی شابہ ہر واو و یا کی واقع شبد قبل تائے تانیث یا زیادت زیادتی فعلان ما قبلش واو مضموم باشد ضمہ ما قبلش را بکسرہ بدل کنند وجوباً وگر غیر واو باشد آن یا را بواو بدل کنند واو برحال خود مانند اگے ختم شدن ابواب ثلاثی مجرد ناقص واو قانون واو ہو اور یا ہو کون ہو واو اور یا ہو واقعہ ہو تائے تانیث سے پہلے ظاہر لام کلمے چ ہونی تائے تانیث سے پہلے تا ہی ہونی ہے جی عین کلمے چ ہوے تائے تانیث سے پہلے کیویں آ سکتی ہے واقعہ ہو تائے تانیث سے پہلے یا فاعلان کی زیادتی سے پہلے فاعلان میں زیادتی کون الف نون تو پہلے کون ہے لام کلمہ جی سمجھ آتی بھی کو نہیں ہوتی واو ہو اور یا ہو کتھے ہوئے واقعہ ہو تائے تانیث سے پہلے یا فاعلان کی زیادتی سے پہلے ما قبل اس کے اس واو یا کے واو مضموم ہو ما قبل اس واو یا کے حکم یہ ہے کہ اس واو یا کے اس کے ما قبل کے ضمے کو جو واو مضموم ہے ما قبل کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدلانا واجب ہے کیا سمجھیے اگر ما قبل مضموم واو نہیں ہے کوئی اور ہے تو آ یارا با واو بدل کنند و واو برحال خود ماند کیا سمجھیے پھر سنو قانون واو ہو اور یا ہو جو کہ واقعہ ہو تائے تانیث سے پہلے یا زیادتی فاعلان سے پہلے ما قبل اس واو یا کا واو مضموم ہو تو ان کے ما قبل کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً گل سمجھیے اگر ما قبل واو نہیں ہے بلکہ کون ہے نہ اگر غیر واو باشد ما قبل اور ہے کوئی اور ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس یا کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں یا کو یہ جو یا ہے واو یا جو اور واو اپنے حال پر باقی رہے گی واو اپنے حال پر
باقی رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اب ما قبل کے ضمے کو کسرے سے نہیں بدلنا، بلکہ یا واو بن جائے گی اور واو باقی رہے گی۔ مثالیں دیکھیں، بین سطور لکھیاں نہیں، اور جتنے لکھے مثال اصلی نظر آ رہی، قاوے یت، تواوے یت، قاوے یان، تواوے یان، اصل میں ہے قاوو وت، تواوو یت، باب فاولا ہے، قاوو وت تے تواوو، واو واقعہ ہوئی ہے کتھے، واو اور یا، کاوو وت میں وا، تاوو یت میں یا، واقعہ ہوئی ہے تائے تانیث سے پہلے۔ ما قبل واو مضموم ہے کہ کوئی نہیں، لہذا اس ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلا تو کیا بن گیا، قاوے، قاوو وان، تواوو یان میں، واو یا واقعہ ہوئی ہیں فاعلان کی زیادتی سے پہلے، ما قبل واو مضموم ہے تو واو کے ضمے کو تو کیا ہو گیا، تابع یان ہے۔ یہاں جو دوسری بات ہے وہ بیان نہیں ہے کہ جب ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلیں گے تو یا اپنی حالت پر رہے گی اور واو یا بن جائے گی، واو اور یا اپنی، لہذا کاوو وت کو کیا پڑھیں گے، کاوے وت نہیں بلکہ، اور تاوو یت اپنی حالت پر رہے گا، کس طرح، تاوے یت، گل سمجھیا، اور تاوو یان یہ اپنی حالت پر رہے گا، تاوے یان، لیکن کاوو وان کیا پڑھیں گے، کاوے یان۔ تو ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلانا ہے اور واو یا بن جائے گی اور یا بحال رہے گی، گل سمجھیے، یہ پہلی شک ہے۔ اگر ما قبل مضموم اے ما قبل واو و یا سابقین کے مشروط بشرطین اند غیر واو باشد، بے کوئی اور حرف ہو، سمجھائیے، تو وہاں کیا کرنا ہے، یا کو واو کے ساتھ بدل کرنا ہے اور واو برحال دارند، سمجھائیے۔ مثال آگے آ رہی ہے، مثلا دیکھو، ہاجو یت، کون، رامو یت، ناہو یت، ہاجو یان، رامو یان، ناہو یان، ایو فعل تجب دے سیگے نے تے ہاجو یت، زارو با یا زارو بت، گل سمجھی۔ اب یہاں ہاجو یت میں، رامو یت میں، ناہو یت میں یا ہے تائے تانیث سے پہلے، ما قبل جو مضموم ہے وہ واو نہیں ہے کہ واو ہے، لہذا ما قبل کے ضمے کو بحال رکھیں گے، یا کو واو سے بدلائیں گے، تو کیا بن گیا، ہاجو یت سے، اور شابہ ناہو یت سے، اسی طرح ہاجو یانے میں، رامو یانے میں، ناہو یانے میں کیا بن گئے، اے مطلب ہے، گل سمجھی کہ نہیں، یہ مطابقی مثال ہے اس کی۔ تو پہلی شک یہ ہے کہ ما قبل اگر واو مضموم ہے تو ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلائیں گے اور واو یا بن جائے گی۔ دوسری شک ہے اگر ما قبل مضموم واو کا غیر ہے تو ما قبل کا ضمہ بحال رہے گا، واو سلامت رہے گی اور یا جو ہے وہ واو بن جائے گی۔ تو پہلے دی مثالہ میں، دوسری دی مثالہ میں مطابقی آ گئی ہے جی۔ ہاں چلو جی، ہر واو اور یا جو کہ واقعہ ہو تائے تانیث سے پہلے، گل سمجھیے، ایشا بس، جیسے قابو وطن، طاوو یتن، قابو وط، طاوو یت لکھے نے، سارے مثالہ مطابقین ہیں جی۔ یا زیادتی فاعلان سے پہلے، اتنی مثال لکھی جیسے قابو وان تے تاوو یان، ما قبل ان کا واو مضموم ہو تو ان کے ما قبل کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں، اور اگر واو کا غیر ہو، یعنی جڑا ما قبل مضموم ہے واو دا غیر ہے،
تو اس یا کو مطلب کہ ما قبل کے ضمے کو بحال رکھیں گے، اس یا کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں اور واو اپنے حال پر رہتی ہے۔ جی فرماؤ ارشاد۔ ہر واو اور یا جو کہ واقع ہو قبل تائے تانیث سے پہلے اور زیادتی فعولان سے پہلے ما قبل اس کے واو مضموم ہو تو اس کے ما قبل کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، اور اگر غیر واو کا ہو تو اس کو یا کے ساتھ اس کو یا کے ساتھ اور واو کو بدل کر اور یا کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں اور واو کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں۔ ختم ہو گئے گئے ابواب ثلاثی مجرد ناقص واوی۔ اے دو جرباب سناؤ شاباش۔ باب اول صرف صغیر ثلاثی مزید فی ناقص اے واوی۔ مجرد باب آ گئے نے جی ہیں کہ کوئی نہیں آیا جی؟ 5 آئے نے، کنے کیڑا نہیں آیا؟ کیڑا باب نہیں آیا؟ 6 ہوندے نا جی ثلاثی میں ہیں، حاسبہ یحسب نہیں، مطلب پچھے دسدن بذات نال کہ کیڑے کیڑے باب کنے ہوندے نے تے کیڑے کیڑے نہیں ہوندے جی۔ چل جی ہن سنا شابا۔ باب اول صرف صغیر ثلاثی مزید فی ناقص واوی۔ ہن ثلاثی مزید فی شروع ناقص واوی دے گل سمجھیا جی؟ اسباب افعال چوں الاعلاء بلند کردہ، ہاں بلند کرنا، بلند علا یعلو بلند ہونا، اعلا بلند کرنا۔ اعلی یعلی اعلاء فهو معلن واعلی یعلی اعلاء فذاک معلن لم یعلی لم یعلا لا یعلی لا یعلا لن یعلی لن یعلا الامر منه اعلی اعلی لتعلا لیعلی لیعلا لیعلی علامت مضارع مضموم میں معلوم مجہول سارے وچ لیعلی اعلی اعلی لتعلا 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 لیعلی لیعلی لیعلا والنہی عنہ لا تعلی لا یعلی لا یعلی۔ یعلا سنا جلدی کر، ماضی معلوم تے مضارع معلوم مجہول۔ اعلی اعلیا اعلو اعلت اعلتا اعلینا اعلیت اعلیتما یہ اعلیت واو شاید ہو گئی، اس واسطے یان بدل گئی ہے جی۔ اعلیت اعلیتما اعلیتم اعلیتی اعلیتما اعلیتن اعلیت اعلینا اولیا اولیا اولو اولیت اولیتا اولینا اولیت اولیتما اولیتم اولیتی اولیتما اولیتن اولیت اولینا شابہ۔ یولی یولیانی یولون تولی تولیانی یولینا تولی تولیانی تولون تولینا تولیانی تولینا اولی نولی یولا یولیانی یولون تولا تولیانی یولینا تولا تولیانی تولون تولینا تولیانی تولون لینا تولینا اولا نولا۔ باب دوم صرف صغیر ثلاثی مزید فی ناقص واوی اسباب تفعیل چوں تنجیتو رحالی دن۔ او تو لکھے بدان کے نظر ہے، بدان کے کوئی نظر آیا؟ مصدر ابواب ناقص واوی و ناقص یائی اغلب بر وزن تفعیلا آتی ہے و بر وزن تفیل بطور قلت و ندرت سما یسمی تسمیہ عشا یعشی تعشیہ۔ ناقص واوی ناقص یائی تفعیل، ناقص واوی ناقص یائی تفعیل کی مصدر اکثر تفعیلا کے وزن پر آتی ہے، قلیل طور پر تفعیل کے وزن پر آتی ہے۔ ناقص واوی ناقص یائی تفعیل کی مصدر اکثر قلیل طور پر، ناقص واوی ناقص یائی تفعیل کی مصدر اکثر تفعیلا کے وزن پر آتی ہے۔ ان پر نجا ینجی تنجیتن فہو منجن ونجیا ینجا تنجیتن فذاکا منجن لم ینجی لم ینجا لا ینجی لا ینجا لن ینجیا لن ینجا الامر منو نجی لتنجا صرف نا صرف وہ یا حذف ہو گئی، نجے نجی لتنجا جو نجے لینجی لینجا والنعی عنہ لا تنجی لا تنجا لا ینجی لا ینجا
الظرف منه منجن منجن منجیان منجیات چل بھائی نجا نجیا نجو نجت نجیتا نجینا اے نجا نجا نجیا نجو نجت نجا نجت نجیت نجاتا نجاتا یا ظفرید پھر نجاتا نجاتا نجتا نجینا 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 نجیتا نجیتما نجیتم نجیتی نجیتما نجیتن نجیتو نجینا جی نجیا نجیا نجو نجیت نجیتا نجینا نجیتا نجیتما نجیتم نجیتی نجیتما نجیتن نجیتو نجینا ینجی ینجیان ینجی ینجی ینجیان ینجونا تنجی تنجیان ینجینا تنجی تنجیان تنجونا تنجینا تنجیان تنجینا ینجی ینجیان ینجونا تنجی تنجیان ینجینا تنجی تنجیان تنجونا تنجینا تنجیان تنجینا شابہ شابہ تنجی نجی شابہ جو نجا باب سو مجھول پڑھے ینجا اج معلوم پڑھے ینجا ینجیان ینجونا تنجا تنجیان ینجینا تنجا تنجیان تنجونا تنجینا تنجیان تنجینا انجا نجا چل بھی باب صبح باب سوم سب صحیح ثلاثی مزید فی ناقص واوی اسباب مفاعلت چون المناجات بہم راز گفتن ہاں ایک دوسرے کے ساتھ راز کی بات کہنی جی ناجا یناجی ناجا یناجی ناجاتن یہ پہلا لفظ یہ جیسے سبق شروع کیتے ہیں جیسے نے پہلا لفظ یہ پڑھا کی مناجات یہ کریم میں پہلا لفظ یہ پڑھے چل پیشابہ مناجاتن فهو مناجن ونوجی یناجا مناجاتن فذاک مناجن لم یناجی لم یناجا لا یناجی جی لا یناجا لا یناجا لن یناجی جیجا لن یناجا الامر منه ناجے لے تو ناجا ناجے لتناجا لے یو ناجے لے یو ناجا ونہیون لا تناجے لا تناجا لا یناجے لا یناجا الظرف منه مناجن مناجن مناجیان مناجیات چل بے جلدی کرو ناجا ناجیا ناجو ناجت ناجاتا ناجینا ناجیتا ناجیتما ناجیتم ناجیتی ناجیتما ناجیتن ناجیتو ناجینا نوجیا 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 نوجو نوجیت نوجیتا نوجینا نوجیتا نوجیتما نوجیتم نوجیتی نوجیتما نوجیتن نوجیتو نوجینا ایڈو کنا بظاہر ہو کیسے گا نوجو نوجو سمجھائیے اصل کی یہ نوجے یو تو قانون لاکت پھر نوجو چل بشابہ ہوں یناجی یناجیا یناجی یناجیان یناجونا تناجی تناجیان یناجینا تناجی تناجیان تناجونا تناجینا تناجیان تناجینا اناجی نناجی شابہ یناجا یناجیان یناجونا تناجا تناجیان یناجینا تناجا تناجیان تناجونا تناجینا تناجیان تناجینا اناجا نناجا شابہ جی پڑھ پڑھ جلدی کر صحیح ثلاثی مزید ہوں اسباب تفاعل چون التبنی التبنی با پسرے خاندن ان دا مطلب یہ ہوندا ہے غیر دے پتر نو اپنے وال نسبت کرنی کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے ہن منع ہے اونج کس دا پتر تھی رکھو کول منع نہیں ہے لیکن انہوں اے گل بھلا دینے بے تیرا ماں پیو او اے اسیاں اے منع ہے حدیث پاک بڑی سختی ہے اور اگر اتنے کی لکھے اتنے لکھے جان کے تبن یون کو تعلیل کے بعد تبنن پڑھا جاتا ہے قاعدہ تعلیل یہ ہے کہ اصل چاہے تبنو یون تبنو ون یہ ناقص واوی نسج کی ہے بولنا تبنو ون واو واقع ہوئی برطرف اس متمکن میں ما قبل مضموم ہے تو اس واو کو یا کے ساتھ بدلایا تو تبنو یون بن گیا پھر ما قبل کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدلایا تبن یون بن گیا پھر اس پر ضمہ ثقیلہ گرایا تبنین بن گیا پھر تبنن بن گیا پھر تبنن بن گیا تبنن تشکن تحنن سمجھائیے یہ سارے اوئے نے جی تو پھر الف لام آ جاوے نا تو چونکہ التقاء ساکنین دی وجہ تو یہ حذف ہوئی سی الف لام آیا تو تنوین ختم ہوگی تو سبب ختم ہو گیا لہذا یا محذوفہ وہ قانون یاد ہے کہ جو حرف کسی سبب سے التبنی اگے جی تبنا تبنا یتبنا تبنیا فهو متبن وتبن
تبنیا یتبنا تبنیا فذاک متبنا لم یتبنا لم یتبنا لا یتبنا لا یہ تو لکھا تبنے جان نہیں ہے، اونج ہے نہیں تبنے جان ہے تبنن نہیں ہے، سمجھائیے کہ تبنن جی لا یتبنا لا وہ یتبنا نسبی حالت ہے نا جی، تو وہ قاضی دی طرح نسب جڑی جو فتح لفظی نہ ہوندی تاں واسطے جی تبنے جان ٹھیک ہے شابہ جی فضا کا لن یتبنا لن یتبنا لن یتبنا لن یتبنا لن یتبنا الامر منه تبنا تبنا لی تتبنا لیتبنا لیتبنا والنهي عنه لا تتبنا لا تتبنا لا يتبنا لا يتبنا ظرف منه متبنا متبنا یان متبنا یاتن سنا وسویر کبیر شابہ تبنا 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 یا تبنا تبنت تبنا یتبنا تا تبنینا نیتما تبنیتم تبنیتی تبنیتما تبنیتن تبنیتو تبنینا تو بننے یا تبنیا تبنیا بنو تبنیت تبنیتا تبنینا تبنیتا تبنیتما تبنیتم تبنیتی تبنیتما تبنیتن تبنیتو تبنینا یتبنا یتبنیان یتبنون تتبنا تتبنیان یتبنینا تتبنا تتبنیان تتبنون تتبنین تتبنیان تتبنینا اتبنا نتبنا یتبنا تتبنیان یتبنون تتبنا تتبنیان یتبنین تتبنا تتبنیان تتبنون تتبنین تتبنیان تتبنین اتبنا نتبنا ہاں جی اگے باب من فلاسی مزید فی ناقص واوی اسباب تفاعل چون الترادی با یک دیگر خوشنود شدن آپس وچ ایک دوجے تے راضی ہونا آپس وچ اے باب تفاعل ہے نا باب تفاعل دا خاصہ ہے بجانبین والوں سوال التراد جو اصل میں التراد دو تھا پس واو کو یا کے ساتھ اور عین کے ضمے کو کسرے کے ساتھ کس قانون کے ساتھ بدلایا ہے سمجھ آئیے اصل میں کیا تھا تراد دو اور رادے وانی اگاؤ سے لے جا رہے ہیں کہ اتراد دو تو سوال ہے کہ واو کو یا سے بدلایا ہے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلایا کس قانون کے تحت جواب بدی قانون کیڑا ہر واو متطرفہ کے در اسم مفتد و ما قبل و ضمہ باشد ضمے کو کسرے سے بدلاتے ہیں واو کو یا کرتے ہیں جی یہ پیچھے گزر گیا قانون کو نہیں گزریا ہے نہیں گزرے تو کون آیا جی تاز سوال کے تک واو برطرف ہو ما قبل اس کا مضموم ہو تو ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلاتے ہیں اور واو کو یا سے بدلاتے ہیں سمجھ آئیے اس قانون کے تحت یہاں کیا کیا ترا دوو میں ما قبل کے ضمے کو تو واو کو تو کیا بن گیا ترا دیجو اترا دیجو پھر یہاں پر ضمہ سکیل گریا تو اترا دی اگے جی ترادا يترادا تراديا فهو متراد وتروديا يترادا تراديا فذاك متراد لم يترادا لن يترادا لم يترادا لم يترادا لا يترادا لا يترادا لا يترادا لن يترادا لن يترادا لن يترادا الامر منه ترادا لتترادا ليترادا والنهي عنه لا تترادا لا تترادا لا يترادا لا يترادا الظرف منه مترادا متراديان متراديات ترادا ترادا یا ترادا 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 ات یا الف بندی ہے جی ترادا تا ترادا اے یا نہ ترادا الف بنی پی اوتھے بھی اصل کی ہے ترا دا یا تا تے یا الف کلکن کو لگنا سارے باب ہیں جی ترادا تا ترادا تا ترادینا ترادیتا ترادیتما ترادیتم ترادیتی ترادیتما وید مونس غیب ہے نا ترا یت یا پر قانون لگایا تو بن گیا ترا دات التقاء ساکن پہلا ساکن کیا بن گیا ترا دت یہ تسنیہ بھی تے متحرک ہو گئی ہے یہ پڑھے پیچھے بھی قانون تو جی کہ اختلاف ہے لیکن راج قول یہ ہے کہ بے تے نہ تے متحرک ہے جی تو پھر کیا پڑھیا ترا یت تو یا کیا بن گیا ترا داتا
تراداتا ترادینا ترادیتا ترادیتما ترادیتم ترادیتی ترادیتما ترادیتنا ترادیتو ترادینا ترودیا ترودیا ترودو ترودیت ترودیتا ترودینا ترودیتا ترودیتما ترودیتم ترودیتی ترودیتما ترودیتنا ترودیتو ترودینا یترادا یترادیانی یترادون تترادا تترادیانی یترادین تترادا تترادیانی تترادون تترادین تترادیانی تترادین اترادا نترادا شاباش یترادا یترادیانی یترادون تترادا تترادیانی یترادین تترادا تترادیانی تترادون تترادین تترادیانی تترادین اترادا نترادا